अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर नुमान नियाज़ और आप देख रहे हैं मेडकोर। मैं एक ज़ियाबतीस का, डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और ये हमारा प्योर मेडिकल चैनल है, इसको कतई क्रिकेट से कंफ्यूज ना कीजिएगा। और मेरी एक आपसे एक इल्तिमास है और एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप कुछ सीरियस सवालात कीजिएगा ताकि बाहमी फ़ायदा हो सके आपको भी और मुझको भी। मकसद इसका ये है कि हम डायबिटीज़ जो ज़ियाबतीस है, जो कि अब मैं तो कहता हूँ एक टाइम बॉम्ब है, एक्सप्लोजन बनता जा रहा है और इसको किसी तरह हमें रोकना भी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि बजाय कि बीमारी हो जाए और उसका इलाज करने की कोशिश करें, मच बेटर कि हम उसको डिले करें या रोकें। ऑब्वियसली जीनियाती तौर पे भी आप में आनी है, हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं आज। और एक सादा वजाहत ये है कि ज़्यादतीस इस वक़्त होती है जब जिस्म इंसुलिन को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता या इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या इंसुलिन कम बनाता है, जो लबलबे में हमारे बीटा सेल्स होते हैं। और पट्ठे जो हैं वो जो ग्लूकोज़ बना होता है उसको उठाने में उनको कबहत होती है, वो उठाते नहीं हैं। और जो आपका जिगर है वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ बनाना शुरू कर देता है। इसमें अब नई चीज़ जो आई है वो ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जिस्म इंसुलिन को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। रेजिस्टेंस होता है तो ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश की जाती है, इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो जाता है, फ़ायदा कोई हो नहीं रहा होता। सो लंबे अरसे तक शुगर अगर ज़्यादा रहे तो ऑब्वियसली आँखों को, यानी कि रेटिनोपैथी, आपकी आँखें जो बिनाई जा सकती हैं, आँखें खराब हो जाती हैं। ऑब्वियसली जो है ये गुर्दों पे असरअंदाज होता है, किडनी फेलियर हो सकता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं और यकीनन फेल हो जाएंगे अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, डायलिसिस पे चले जाएंगे। इसी तरह जो है दिल की बीमारियां हो जाएंगी, कोई स्टेंट डल रहा है, कोई बाईपास हो रहा है और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन, यानी कि शुगर को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके ये जो अज़ा हैं ये सही काम करते रहेंगे। यहाँ पे एक और कबाहत है कि हम इज्तनाब करते हैं अद्वियात लेने से। खाना खाते हैं, पराठे भी खा लेंगे, न्यारी भी खा लेंगे, सिरी पाई भी, हरीसे भी, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो और चिकनाई जो है वो कितनी नुकसानदेह है। और उसको तो हम क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं लगता कि हम कितनी मिकदार में क्या चीज़ खा रहे हैं। लेकिन जो अद्वियात हैं आजकल की, स्पेशली इनके बारे में हर चीज़ पता होती है कि इनकी मनफी असरात क्या हैं। कई दफ़ा आपको देखना पड़ता है कि इनके पॉजिटिव बेहतर असर अगर ज़्यादा है, मनफी कम है, तो ऑब्वियसली ये हम देते हैं। बाकी ज़्यादतीस का ट्रीटमेंट जो है वो टाइप 2 का, और ब्लड प्रेशर हो गया, फिशार खून, ये अब लाइफ लॉन्ग चलता है। और आज इस पे बहुत खुल के हम आगे बात करेंगे जब हम अपने इंट्रोडक्शन से आगे चलेंगे। और टाइप 2 बेसिकली अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात आती है, और ज़्यादतीस में अब जो हाई ग्लूकोज है, हाई शुगर लेवल होते थे फास्टिंग या रैंडम 70 से 100 में, पाकिस्तान के साउथ वेस्ट एशियन के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ, को के रिकमेंडेशंस और हैं जो कि बाहर के ममालिक के लिए, कोकेशियंस के लिए हैं। 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आप फास्टिंग शुगर रखें और आपकी जो है 70 से 140 जो है वो आपकी मिकदार होनी चाहिए शुगर की, जो कि आपके खाने के बाद की शुगर है। 18 घंटे तक 140 शुगर रहनी चाहिए या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी सोच लीजिए कि शुगर जिस दिन आपको डायग्नोज होती है, यानी कि जिस दिन आपको बताया जाता है कि आपको शुगर होगी, तशखीस होती है शुगर की, उससे 5 साल पहले आपके जो शरेयाने हैं उनमें बीमारी के इलामात शुरू हो जाते हैं। तो ये इतना ज़रूरी है। फिर जो जनरल अभी मैं बात कर रहा हूँ कि सेहतमंद ग़ज़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और एक तो ये ज़हन से निकाल दें कि शुगर के मरीज़ों को परहेज़ है। ये जो खुराक हम जनरली ले रहे होते हैं हम अपने माशरे में और अपने कल्चर में, अब ये जो हमारी सकाफ़त है और ये जिसे हम खाना खाते हैं, ये शायद इंसानी खाना नहीं है। ये बहुत हार्मफुल है, इंजूरियस है, जिसमें मीठा भी शामिल है। मीठा शायद उतना ही जो है वो कहना चाहिए नुकसानदेह है जितना कि आपको तंबाकू नोशी समझ लें। चलें उससे थोड़ा-सा कम होगा, बट हाइड्रोकार्बन्स है। सो बेहतर ये है कि आप ये समझ लें कि जो खुराक रिकमेंड की जाती है जब आपको ज़्यादतीस हो जाती है, वो एक्चुअली हम तमाम लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। सब्जियाँ हैं, दालें हैं,
ثابت اناج ہول گرینز جس کو کہتے ہیں، اور کم چکنائی والا پروٹین زیادہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے اگر ہم ذیابیطیز کا شکار ہو چکے ہیں۔ میٹھے مشروبات، مٹھائیاں، میٹھا اور بہت سارے یہ جو پروسیس شدہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، ان کو آپ کو کم کرنا ہے۔ یعنی اب آلو کھا لیں، ابلا ہوا ہو یا اسٹیمڈ ہو، لیکن چکنا آلو آپ کے لیے مضر صحت ہے۔ اسی طرح چکنے مٹر اور چکنے چاول یعنی پلاؤ بریانی سے اجتناب کریں۔ اب ابلے ہوئے چاول کو کہ وہ بھی کاربوہائیڈریٹ ہے، لیکن آپ ایک مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز اور ذہن نشین کر لیں کہ آج سے 25 30 35 سال پہلے جو انسولین آتی تھی، نان اینالاگ انسولین، اب بھی موجود ہے، کیونکہ کئی جگہ پہ جو ہے وہ اگر آپ کی ایکسیس نہیں ہے یا کاسٹ پر مطلب مہنگائی ہے یا آپ کی سکت نہیں ہے، معاشی سکت نہیں ہے کہ آپ وہ لے سکیں، تو وہ ہم ابھی بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے وہ آپ کو سرنجز سے لگتے تھے، وہ ٹیکوں اب انجیکشنز میں بھی آتی ہے، وہ پینز میں بھی، لیکن وہ موٹا بھی کرتی ہے، بے ہوش بھی کر سکتی ہے، یعنی کہ ہائپوگلائسیمیا، کھانا لیٹ ہو گیا، کھانا آگے پیچھے ہو گیا، تو اس میں بہت ساری قباہتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو اینالاگ انسولینز آئی ہیں اور اس میں پھر بیزل انسولینز آئی ہیں، یہ آپ کو بے ہوشی نہیں کرتے، اور یہ آپ کے جسم میں بہتر، آپ یہی سمجھ لیں میمک کرتے ہیں، جو انسولین ہارمون ہے اس کو یہ میمک کرتے ہیں۔ اور جو پرانے زمانے کی انسولین تھی وہ شاید آخری علاج سمجھا جاتا تھا، کہ لاسٹ ٹریٹمنٹ آپشن تھا، لیکن یہ جو اینالاگ انسولینز ہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلا جھجک کہ یہ ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، اور اس سے اچھا علاج کوئی نہیں ہے کہ آپ جتنی جلدی انسولین پہ آئیں گے تو آپ ریپلیس کر رہے ہوں گے۔ یہ پلگ اگر سڑ جاتا ہے نیشنل کا، تو نیشنل کے پلگ سے آپ ریپلیس کر دیں، بجائے کہ بخیے ٹانکے لگائیں آپ اس کو، تو یہ یقیناً بہتر ہے۔ اور ٹیکوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو ویسے بھی پین میں آتا ہے، اتنی سی سرنج ہوتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ جب شوگر کنٹرول ہوگی تو زندگی بہت بہتر ہوگی، اور آپ کے اعضاء جو ہیں ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ میں کامن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کچھ اس میں بیچ میں میڈیکل ڈاکٹرز کے لیے بھی بات کروں گا میں۔ پھر آپ جسمانی سرگرمی کی بات کریں تو باقاعدہ حرکت کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ 30 منٹ تک جو ہے نا درمیانی ورزش، جیسے تیز چہل قدمی کر لی، پریڈ کر لی فوجیوں کی طرح، بہت بہتر ہے شوگر کے لیے۔ صرف بھاگنا جو ہوتا ہے وہ دل کے عضلوں کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، کارڈیو ڈائنامک، لیکن اگر آپ پریڈ کریں گے تو آپ کے پٹھے جو ہیں وہ گلوکوز جو بن رہا ہے جسم میں موجود ہے اس کو اٹھانا شروع کر دیں گے، اور سارکوپینیا ہم کہتے ہیں مسل ویسٹنگ ہوتی ہے ڈائبٹیز میں، وہ بھی نہیں ہوگی اگر آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے۔ ہفتے میں 2 بار طاقت والی ورزش انسولین کو کے اثر کو بہتر بنانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ ورزش یقیناً شوگر کم کرتی ہے اور دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے، اور جو ہے ہر فرد کی جسمانی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ آپ کو یہ چیزیں اختیار کرنی ہے۔ شوگر کا سٹیٹس کیا ہے اس کے مطابق آپ کو دیکھنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پھر ادویات جو آ گئی ہیں، اور اس میں بہت ساری ادویات ہیں، جس میں آج کل ایک GLP-1 ریسپٹر ایگنسٹ آئے ہوئے ہیں، جس میں وہ زمپک بھی اب لوکل کمپنیز میں بنا دیا، وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ سیماگلوٹائڈ اس کو کہتے ہیں، وہ وزن اتارنے کے لیے یوز ہو رہی ہے، لیکن جو 0.25 یا 0.5 یا 1 ملی گرام کی مقدار ہے، جو ڈوز ہے، وہ وزن اتارنے کے لیے نہیں تھی۔ وزن اترتا ہے 5 سے 8 kg اگر، تو وہ اس کا ایک ایفیکٹ ہے، لیکن وہ شوگر کو بہتر کرنے کے لیے، اور انسولین جو آپ کے جسم میں ہوتی ہے اور استعمال نہیں ہو پا رہی ہوتی، اس کو صحیح طرح جسم استعمال کرے، یعنی انسولین سینسٹائزیشن کے لیے، اور وہ دل کے عضلوں کی پروٹیکشن ہے، گردوں کی پروٹیکشن ہے، آپ کے جگر کی پروٹیکشن ہے۔ بچیوں میں آج کل پالیسسٹک اووری ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں ان کے لیے بہت بہتر ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ موٹاپا یقیناً کم ہوتا ہے، انسولین ریزسٹنس کم ہوتا ہے، تو وہ ہے۔ باقی سیماگلوٹائڈ وزن اتارنے کے لیے بھی ہے، جو کہ 2.4 ملی گرام ہے، اب تو خیر 8 ملی گرام تک بھی یوز ہو رہی ہیں، اور وہ بھی انجیکشنز اویلیبل ہیں، پاکستان میں بھی آ رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی GLP-1 ہیں، جس کو ہم ٹرزیپٹائڈ کہتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہے۔ وہ وزن بہتر زیادہ اتارتی ہے، لیکن اس کا اوورآل افیکٹ جسم پہ شاید اتنا متاثر کن نہیں ہے جتنا کہ سیماگلوٹائڈ کا ہے۔ پھر اسی طرح ڈولاگلوٹائڈ بھی اویلیبل ہے، اور لیراگلوٹائڈ بھی اویلیبل ہے۔ تو یہ ابھی ریٹاٹوٹائڈ بھی آنے کے ہے، وہ تو خیر بہت ہی بہترین وزن بھی کم کرے گی۔ تو یہ تو خیر بعد کی باتیں ہیں، یہ ہم بعد میں بات کریں گے جس وقت ہم ادھر تک پہنچیں گے۔
मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है जी, शुगर के जांच लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अब तो खैर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की बात होती है, लेकिन वो शायद इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, कोई अबाउट 28-30 हज़ार का। लेकिन वो है सही तरीका कि आपको मिनट मिनट का, सेकंड सेकंड का पता होता है आपके जिस्म में शुगर कितनी है। तो हम उससे टाइम इन रेंज निकालते हैं, टाइम अबव रेंज, टाइम बिलो रेंज, यानी कि शुगर कम या शुगर ज़्यादा या शुगर जो है वो रेंज में हो। तो 18 घंटे, जैसे मैंने आपको कहा था, बाहर के ममालिक में 70 से 170 होता है और हमारे यहाँ वो 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। 18 घंटे आपकी शुगर कम होनी चाहिए। बाकी अगर आप खाने के ये सोच लें, बादशाहों वाला नाश्ता करेंगे, नाश्ता न्यारी पूरियां चने नहीं करना, जो ज़्यादातीस में अलाउड है वो करें, थोड़ा बड़े मकदार में करें। फिर उसके बाद मुतवसत घरानों वाला जो है वाइट कॉलर लंच करें और गरीबों वाला डिनर करें और सोने से 2 घंटे पहले खाएं, और बीच में 2 जो है आप टाइमली स्नैक्स लें, यानी दिन में 5 मरतबा अगर आप खाना खाएंगे तो आपकी कम शुगर नहीं होगी। हाइपोग्लाइसीमिया जो आपके दिल को डैमेज कर सकता है, दिमाग को डैमेज कर सकता है, वो नहीं होना चाहिए। और बाकी जो है पेचीदगियाँ आपकी तभी बचेंगी जब आप शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बेसिक मैंने आपको चीज़ फराहम कर दी। अब ये है कि हम बाकायदा चलते हैं, इसमें कुछ तबीबों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, यंग डॉक्टर्स के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स भी हैं उनके लिए भी है, और ऑब्वियसली आप भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो अगर आप ये पहली स्लाइड देखेंगे, पेशेंट केयर बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपने जो भी तशख़ीस, डॉक्टरों के लिए ये मैसेज है कि तशख़ीस से लेके इलाज, एक तो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टली करें। बेहतरीन मेडिसिन जो है, अद्वियात जो बीमारी की मुनासबत से जो बनता है, वो जो इंडिकेटेड है वो दें। कोशिश ये करें बेहतर अद्वियात का इस्तेमाल करें और फॉलो अप अच्छे रखें। टाइम लगता है, पहली मरतबा जब ज़बरदस्त का मरीज आपके पास आता है तो ये नहीं मुमकिन कि आप जिसमें ओपीडी में करते हैं कि आपने शुगर देखी कितनी है, क्या है, तो आपने जल्दी जल्दी किया। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अब बन चुकी है, इसमें बहुत सारे और अज़ा और सिस्टम शामिल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ शुगर को कम करना, शुगर की मैनेजमेंट नहीं है। तो ये काइंडली आपको देखना पड़ेगा। अगर आगे चलिए, हम नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा जी। हाँ जी, अब ये डॉक्टर्स के लिए भी है, आपके लिए भी है कि हमारे गोल्स क्या हैं। हमने शुगर का एक मरीज है जिसको आपने तशखीस कर दी कि उसको टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि उन अब तो खैर बहुत जल्दी उम्र में भी हो रही है। मैंने 18-20 साल के बच्चे भी देखे हैं, डबल डायबिटीज भी है, जिनको टाइप 1 थी वो टाइप 2 भी साथ हो गया उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये, आप ये जांच लें कि तीसरी दहाई के अख्ताम पे, यानी 39-40 ईयर्स पे इसका ऑनसेट होता है, जो टाइप 2 जिनियाती तौर पे मुंतकिल होती है आपके वालिदैन या रिश्तेदारों से आप में आती है, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं। तो एक तो ये है कि ये ज़हन नशीं कर लें कि सिर्फ शुगर के नंबर कंट्रोल करने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए यकीनन, वो एक हिस्सा है। और आपको ब्लड प्रेशर देखना है, कंट्रोल करना है। जैसे बहुत सारे कहते हैं कि 120-80 होना चाहिए ब्लड प्रेशर। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जिस तरह का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिस तरह की हमारे खून में चिकनाई मौजूद है, जो हमारे लाइफस्टाइल है, जो हमारी खुराक है, जिस किस्म के हमारा माइंडसेट है, शुगर के कंट्रोल करने के साथ साथ मैं समझता हूँ अगर 110-70 भी आपका ब्लड प्रेशर हो जाए तो यकीनन आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। फिर खून में चर्बी, जिसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर उसमें वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि खौफनाक होती है, वो 31 से कम होना चाहिए। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स वो खवातीन में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, मर्दों में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। इसी तरह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। वजन, ये इस पे आगे बहुत खुल के बात करेंगे, बट मोटापा जो है वो अब एक बीमारी है और बीमारियों की जड़ है। सो व्हाट यू नीड टू डू एज डॉक्टर्स, as clinicians, is कि weight management should become integral to your therapy for the diabetics. And I always emphasize that robust and aggressive weight management is actually going to help your patient much more than कि हम conventional therapies के साथ सिर्फ शुगर को कम करने की कोशिश करते रह जाएं।
اس کے بعد یہ جو اسموکنگ سیسیشن سگریٹ تمباکو نوشی جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس کو زیادہ کرتی ہے اور بے تحاشا اور بھی بیماریاں کی کا باعث بنتی ہے، جڑ بنتی ہے، تو اس کو ترک کرنا پڑے گا آپ کو. اینڈ دین بہت سارے ہمیں چیلنجز آتے ہیں کہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ یقیناً ہمارے پیشنٹ جو ہیں، ہمارے مریض جو ہیں، وہ کچھ وہ کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ ظالم ہوتے ہیں، کچھ سانو بھی مرن کا شوق ہوتا ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ شاید کنٹرول نہیں کر پاتے. اچھا آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں جو HbA1c اپریٹس فاسٹنگ راؤٹ ہو رہا ہے وہ مینجمنٹ سے ڈائبٹیز کی، یہ ڈسٹل دیر اینڈ انٹیگرل جو 6 سے 6.5 تک ذیابطیس کے مریضوں میں ہونا چاہیے، 5.9% سے اگر زیادہ ہو جائے تو تیاری کر لیں. اور اگر BMI 27.5 سے زیادہ اور اب ساؤتھ ویسٹ ایشین ہے یعنی کہ پاکستانی اس میں شامل ہیں تو ذیابطیس کا آن سیٹ ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں کہیں HbA1c کا جو کلاسیکل ٹارگیٹ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، لیکن آپ اپنے لیول پہ اپنی پیشنٹ سیمپل سائز میں اپنی پیشنٹ پاپولیشن میں کلینک میں 70 سے 80% مریضوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو سمجھانا پڑتا ہے مریضوں کو، آپ کو ان سے بات کرنی پڑتی ہے، ان کو ذہنی طور پہ تیار کرنا پڑتا ہے. اور پھر آبویسلی اب جو نئے ایجنٹس آئے ہیں وہ اب اچھا ایک چیز اور بحث ہے، میں ڈاکٹرز کے ساتھ بحث کرنا چاہ رہا تھا. ایک اگر انجیکشن سپوز 10,000 روپے کا مہینے کا اور ایک انجیکشن اگزامپل 100 روپے کا ہے مہینے کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر پاتے ان کو 100 روپے والا انجیکشن دے دیں. لیکن اس کا امپیکٹ اگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شوگر کتنے عرصے میں کنٹرول کرے گا، پیچیدگیاں کتنی پیدا ہو جائیں گی اگر شوگر زیادہ دیر تک چلتی رہے گی، آپ کی ہائی شوگر جاتی ہے جو شوگر کی، تو وہ جو ہم ہاسپٹل کیئر میں اور پھر جو مختلف اعضاء ہمارے خراب ہونا شروع ہوں گے ان کے علاج میں جو پیسے خرچ ہوں گے وہ ہم کبھی کاؤنٹ نہیں کرتے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیکیٹڈ ہے، جو کتنا اگریسیولی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو یہ کاسٹ افیکٹونیس صرف قیمت پہ نہ جائیں، آپ اس کے اوور آل بینیفٹس پہ جائیں کہ اس سے کتنی آپ ورک آورس کتنے بچائیں گے ایک آدمی کے. اس کو اگر آپ ایگزامپل دیتا ہوں، ایک اینٹی بایوٹک کی گولی 7 روپے کی ہے، اسی کا برانڈ سپوز 70 روپے کا ہے، تو 70 روپے والا اس کو 3 دن میں ٹھیک کر دے گا اس کے بخار کو، یا 4 دن میں. دوسری بھی ٹھیک کرے گی، وہ 5 سے 7 8 دن میں کرے گی. تو وہ تو 3 4 دن کی اس کے ورک لاس ہے جو وہ کام پہ نہیں جا سکے گا، وہ ہم کیلکولیٹ نہیں کر پاتے. دس از فار دا فزیشنز اینڈ کلینیشنز ٹو انڈرسٹینڈ. یو ہیو ٹو بی ویری ڈسکریٹ ڈیٹرمننگ کہ واٹ از کاسٹ افیکٹو اینڈ واٹ از ناٹ. آپ صرف نمبرز پہ نہ جایا کریں. دین obviously اب بہت بہتر ادویات بھی آ گئی. وی ہیو بیٹر ٹولس ٹو مینیج ڈائبٹیز. نیکسٹ دکھائیے گا جی. اب یہ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. شوگر جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک تو مردانہ قوت پہ ینگسٹرز میں افیکٹ کرتی ہے، اور obviously erectile dysfunction becomes ominous youngsters میں میلز میں. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ریٹنوپیتھیز ڈیولپ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، پرولیفریٹو ہوتی ہے یو آل نو. دین گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب صرف سیرم کریٹن کی بات نہیں ہے، اب ہم بات EGFR کی بھی کرتے ہیں، جو کلیرنس ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں. سو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہارٹ کی پروٹیکشن جو ہے وہ آپ جب ڈائبٹیز کی لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں گے، جو بیسک چیزیں ہیں ان کو انٹیگریٹ کرائیں گے ایک لائف میں، ایک مریض کی زندگی میں، تو آپ کی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ریڈیوس ہوتی جائیں گی. اگر آپ روبسٹ ڈائبٹیز کنٹرول کرتے ہیں اور بہتر سٹینڈرڈ کیئر کرتے ہیں تو آپ کی گلائسیمک مینجمنٹ بہتر کریں گے، بلڈ پریشر کی مینجمنٹ کریں گے، چکنائی کو خون میں لپڈ مینجمنٹ کریں گے، اینڈ آف کورس کارڈیوواسکولر اور گردوں کو یعنی کہ ہارٹ اور گردوں کو، دل اور گردوں کو آپ مانیٹر کریں گے. تو اس طرح آپ ایک بہتر ویل انٹیگریٹڈ ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ ذیابطیس کا جو ہے وہ کنٹرول کر پائیں گے. اگلی سلائڈ دکھائیے گا جی. اچھا اب یہ جو ہیں یہ بیسیکلی کرائٹیریا ان ڈیفائننگ ڈائبٹیز، لیکن شاید میں اس سے متفق نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ریکمنڈیشنز ہیں، بٹ ہمارے ہاں انسولین ریزسٹنس بھی بہت زیادہ ہے، میٹابولک سنڈروم بھی، ہماری ڈائٹری انڈسکریشنز بھی ہیں، ٹائپ آف ڈائٹ بھی ہے، خوراک جو ہم لیتے ہیں. تو ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ فاسٹنگ اگر 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے تو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن
جو ہے وہ یہ ریکمینڈ کرتی ہے 126 یہ امریکن ڈائبٹیز ایسوسیشن کا کرائٹیریا ہے. اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. بٹ آئی پرسنلی فیل, میں نے اپنے کلینکل پریکٹس میں 30 سال ہونے لگے, آئی پرسنلی فیل کہ 70 سے 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر بہترین رہتا ہے. اس میں ڈبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ جو ریکمنڈیشنز ہیں اگر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے, نو بڈی کین چیلنج دیٹ. پھر 2 آور پوسٹ پرینڈیل جو ہے یہ پلازما گلوکوز کھانے کے بعد والا 200 ملی گرام تک کی بات کی جاتی ہے. ویل yes, this is the criteria. These are the recommendations of WHO and ADA. But I personally feel کہ اب جو ہم بات کر رہے ہیں آج کل ٹائم ان رینج کی, تو 70 سے 140 تک جو ہے وہ بہترین آپ کا ایک لائف سٹائل ہو جائے گا, اور آپ پرزرو کر پائیں گے, جو کمپلیکیشنز کو ڈیلے کر پائیں گے, مارجنلائز کر سکیں گے کمپلیکیشنز کو. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز بن جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر آپ HbA1c کی بات ہوتی ہے تو وہ 6.5 ہی دونوں کہتے ہیں کہ وہ اس تک ہونا چاہیے. کچھ 7 کی بھی بات کرتے ہیں, 7% کی. کڈنیز میں کچھ سرٹن سرکمسٹانشل ہوتا ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 6.5% جو HbA1c, دیٹ از اے بیٹر تھنگ, اور یہی اسٹرکٹ میجرمنٹ آپ کی ہونی چاہیے. پھر اسی طرح جو ہے امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر فاسٹنگ 110 سے 125 ہونے لگ گئی ہے تو تیاری پکڑ لیں, آپ کا مریض ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہے. اور اگر 140 سے 199 2 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہے, بٹ اگین آئی ول ٹرم دس لیول آف شوگر ایز اے ڈائبیٹک, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہوا نہیں. اور 5.7 سے 6.4 تک وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائٹری کیئر, لائف سٹائل ماڈیفکیشن, ہلکی انسولین سینسٹائزر آپ دے دیں تو چلے گا. But that is how it is recommended. But I cannot go against the recommendations, but I am basing it on my clinical experience with quite a large population. کہ بہتری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بہت اسٹرکٹ کنٹرول کریں. نیکسٹ دکھائیے گا جی. یہ اگین وہی بات ہو رہی تھی آپٹیمل کیئر کی اور بیسک کیئر کی. اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں سیلف مانیٹرنگ, SMVG. آپ بلڈ گلوکوز خود مانیٹر کریں, اور اس میں پریفرنسز دی گئی ہیں کہ کھانے سے پہلے جو ہے وہ 70 سے 144 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ایکسیپٹیبل ہے. اگین دس از ڈیبیٹیبل, خود آپ جو گلوکومیٹر سے چیک کرتے ہیں. اور پوسٹ پرینڈیل جو ہے اس میں کہا ہے کہ 70 سے 160 تک ایکسیپٹیبل ہے, بٹ پریفریبل ہے 70 سے 144. سو سلائٹ ایمبیگوٹیز اس میں رہیں گی ہمیشہ, بٹ لیسر دا بیٹر. اور اگر ہم CGM کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ شاید اتنا کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتا. اگر ہم نیکسٹ دیکھیں جی. اچھا, یہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہمارا جو میٹابولک سنڈروم ہے, جو انسولین ریزسٹنس ہے, ہمارے میں 92% ہم لوگ جو ہیں ساؤتھ ویسٹ ایشین پاکستانی, ان کو انسولین ریزسٹنس ہے. پھر موٹاپا, اوبیسٹی, ٹائپ آف فوڈ وچ وی ایٹ. تو یہ جو فیٹی لیور آپ سنتے ہیں, جس کو MASLD اب کہا جاتا ہے, اور میٹابولک ڈسفنکشن ہی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. یہ میٹابولک ایسوسیٹڈ سٹیٹوٹک لیور ڈیزیز, جس کو آج سے پہلے NASH کہا جاتا تھا, نان الکوہولک سٹیٹوٹک ہیپیٹائٹس. تو اس میں کبھی علیحدہ ایک پروگرام کریں گے, یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہمارے اکثر خواتین اور ہم سب میں, مردوں میں یہ فیٹی لیور ضرور ہوتا ہے. اس میں پھر فائبروسس کس وقت ہوتا ہے, فائبر اسکین کب کرانا ہے, ادویات کب دینی ہے. تو اگر آپ انسولین ریزسٹنس کو کم کریں گے, شوگر کو کنٹرول کریں گے, تو یہ اس سے بھی بہتر ہوتا چلے جائے گا, بجائے کہ آپ جو ہے اس لیول تک پہنچ جائیں کہ آپ کو اس کے لیے اسپیسیفک ادویات استعمال کرنی پڑیں, جو کہ پاکستان میں اویلیبل ہیں. آگے چلیے جی. یہ کرونک کڈنی ڈیزیز, اب ایک تو جو EGFR کی ہم بات کرتے ہیں, گلومرول فلٹریشن ریٹ جو ہے وہ 60 سے اوپر ہونا چاہیے. 60 سے نیچے اگر بیماری میں آ جائے, پھر اس میں مختلف ہیں کہ 30 سے نیچے ہوگا تو کون سی دوا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, بند کرنی پڑے گی. اور نیچے آئے گا تو کون سی دوائی آپ ادویات استعمال کر سکتے ہیں, کون سی نہیں کر سکتے. دیٹس فار دا ڈاکٹرز ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہ کبھی میڈیکل کیئر میں بھی ہم ڈائریکٹ بات کریں گے. نیکسٹ, لیکن کڈنی فنکشن پرزرو کرنے کے لیے, گردوں کو بچانے کے لیے آپ کو بے تحاشا محنت کرنی پڑے گی اپنی شوگر کا ایبسولوٹ کنٹرول رکھنے کے لیے. نیکسٹ دکھائیے جی. ہاں جی, یہ اب اورل ادویات. ایک تو ڈبیٹ چلتی رہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں انسولین نہیں لانی, ٹیکا نہیں لانا, میں نے عادت پہ جائے گی, کدی چھوٹے گا. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تسی چھوٹن دی گل کر رہے ہو, تسی تے مرن دے 40 دن بعد بھی لانا.
دیٹ از سو امپورٹنٹ کہ آپ کو ارلی انسولینائزیشن از ویری امپورٹنٹ. انٹیگرل یہ کچھ ڈاکٹرز کے لیے آپشنز دیے گئے ہیں, جو کلاسز ہیں جو یہ ہم اورل میڈیسن کھاتے ہیں انجیکشنز کے بغیر والی, اس میں یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہاں پہ نہیں ہوتا. بٹ آئی پرسنلی فیل اب بہت زیادہ فاسٹ مینجمنٹ چینجز آ گئی ہیں اور بہت ساری ادویات جو ہیں آبسولیٹ ہوتی جا رہی ہیں. یہ نہیں کہ اب ان کے استعمال نہیں کرتے. ہمارا جو جس قسم کا اکنامک جو پریولنس ہے, جس قسم کا اکنامک جو ہے ہمارے ہاں پرابلمس ہیں معاشی, تو اس میں شاید آپ کو پرانی ادویات بھی, وہ کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, لیکن اب بات اب SGLT2 کی ہوتی ہے, جس میں ڈیپاگلائفلوزنز ہیں, پاگلائفلوزنز ہیں, کیناگلائفلوزن ہے, ڈوگلائفلوزن ہے. پھر باتیں ہوتی ہیں اب یہ GLP-1 ریسپٹر ایگنسٹ کی, جو میں بات کر چکا ہوں. لیراگلوٹائڈ ہے, ایگزاناٹائڈ تو خیر اب ختم ہو گیا ہے, اور اب سیماگلوٹائڈ ہے, ٹیزیپوٹائڈ ہے. یہ جو آپ وزن کم کرنے کے لیے استعمال کریں وہ ایکچولی شوگر کے لیے ہے. پھر یہ بائیگونائڈز ہیں, میٹفارمن پرانی ہماری گلوکوفاج برادری, یہ بہت کام آتی ہے. پھر DPP-4 انہیبیٹرز ہیں, سیراگلپٹن, ویلڈاگلپٹن, ساکساگلپٹن, یہ بہت بہتر ہوتے ہیں. لیناگلپٹن کڈنی ڈیزیز کے ساتھ بہت بہتر ہوتی ہے. بٹ دس از فار دا ڈاکٹرز ٹو پک اٹ اپ. نیکسٹ دکھائیے جی. یہ ہے جی اومینس آکٹیٹ اس کو کہتے ہیں. یہ کہ کون سی چیز ہے, کون سا مطلب اسٹیٹ ہے, اس میں کون سی ادویات سب سے بہتر ہوں گی. اور میں یہ ڈکریز ان کریٹن افیکٹ جو ہے, یہ بہترین آپ کا ایک جو ہے علاج کا ذریعہ بنتا ہے. پھر جہاں پہ زیادہ گلوکوز پروڈیوس کر رہا ہے جگر, وہاں پہ کون سی ادویات ہم دیں گے. جہاں پہ زیادہ گلوکوگون سکریشن ہو رہی ہے, وہاں پہ کون سی ادویات ہم دیں گے. جہاں پہ گلوکوز کی مسلز جو ہیں وہ سینسیٹائز نہیں ہے, وہاں پہ ہم کون سی ادویات دیں گے. انکریز گلوکوز ری ایبزارپشن تو ہم کون سی دیں گے. اور جہاں پہ نیورو ٹرانسمیٹر کا ڈس فنکشن ہو رہا ہے دماغ میں, اس میں ہم کون سا دیں گے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو GLP-1 ریسپٹر ایگنسٹ جو ہے, یہ اس نے دنیا ہی بدل کے رکھ دی ہے ڈائبٹیز مینجمنٹ کی. نیکسٹ دکھائیے گا جی. یہ ہے جی, آج یہیں پہ ہم روک دیں گے, کیونکہ میرا موڈ یہ تھا کہ ہم آگے لے کے چلیں گے. بٹ اتنا ہی اگر آپ ابزارو کر لیں کہ یہ پرنسپلز ہے جو کہ کمپریہنسو ٹائپ 2 ڈائبٹیز مینجمنٹ کا الگورتھم ہے, یہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, کہ لائف سٹائل کی اگر آپ ماڈیفیکیشن کریں. یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں باقاعدہ بتاؤں گا کہ آپ نے کتنا چلنا ہے, کتنی ایکٹیویٹی کرنی ہے, کتنی ویٹ بیئرنگ کرنی ہے, کتنی اینٹی گریویٹی ایکسرسائز کرنی ہے, ٹھیک ہے, کتنی کینیسٹیٹکس کرنے ہیں, واک کتنی کرنی ہے, بازو کب ہلانے ہیں. تو یہ چیز ہم دیکھیں گے. آپ نے کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے, آپ کی ڈائٹری ماڈیفیکیشن کیسی ہوگی, آپ نے آپٹیمل ویٹ اپنا جو آپ کا ہونا چاہیے, اب BMI نکالتے ہیں باڈی ماس انڈیکس, اس کے مطابق آپ کو ویٹ وہاں تک رکھنا ہے. پھر اینٹی ہائپرگلائسیمیا کی چوائس یہ ڈاکٹرز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ذہن میں آپ نے رکھنا ہے ہارٹ کو اور کڈنی ڈیزیز کو. اور پھر اگر ایک وہ والے مریض جن کو یہ آلریڈی ہے, ان میں کون سی ادویات دینی ہے. یہ بہت چوائس آف میڈیسن از ویری انٹیگرل اینڈ امپورٹنٹ. اور اس کے بعد اسی پہ آپ کی سکسیس بھی ہوگی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر HbA1c کو آپ 6.5 یا اس سے نیچے رکھنے کی کوشش کریں. آپ کولیسٹرول کو کنٹرول کریں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر 1% HbA1c ہر 3 ماہ کے بعد آپ کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو آپ بہترین چلیں گے. اگر ہو سکے تو کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ اگر آپ افورڈنگ ہے تو کریں. ایسی ادویات لیں جن سے آپ کی شوگرز کم نہ ہوں. خوراک جسے میں نے بتایا تھا اس کو آپ پراپرلی ڈسٹریبیوٹ کریں. اور پھر جو آپ کے ان کی وجہ سے پیچیدگیاں ہیں, ان کی مینجمنٹ بہت انٹیگرل ہے. تو اس کو کنٹینیو کریں گے جی اپنے اس میڈ کور میں. آپ دیکھتے رہیں گے. پرائمرلی ابھی ہم ڈائبٹیز کی بات کریں گے, آگے چلیں گے. بینگ این اینڈوکرینالوجسٹ وی کین آلویز ٹاک اباؤٹ تھائرائڈز اور یہ چیزیں, یہ ویٹ کنٹرول وغیرہ. بٹ یہاں پہ آج ہم پروگرام اپنا ختم کریں گے. بلکہ آپ پچھلی سلائیڈ پہ واپس آ جائیں جی. یہاں پہ ہم اپنا کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ بیسکس کی سمجھ آئی ہوگی, اینڈ دس ول کنٹینیو, اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ جتنا میں آپ کو اسٹیٹ آف دا آرٹ اور طریقوں سے میں موٹیویٹ بھی کر سکوں, آپ کو سمجھا بھی پاؤں. اور میں اپنے ینگسٹرز کو جو اپ کمنگ ڈاکٹرز ہیں, ان کو بھی ہم ایک ویژن دیے گے. نیکسٹ شو جو ہے جی, وہ میں پیورلی اٹ ول بی ڈن فار دا میڈیکل ڈاکٹرز اینڈ دا پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز. ان پہ پہلے ان کے لیے کریں گے, اینڈ دین آف کورس اس کو ہم مکس میں میچ کرتے رہیں گے, اور آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے, بہت خیال رکھیے. میڈ کور دیکھتے رہیے.